السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایماندار ملکہ چونٹی کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک سرسبز اور خوشحال جنگل میں چونٹیوں کی ایک بڑی اور منظم کالونی تھی۔ یہ کالونی نہایت محنتی اور منظم چونٹیوں پر مشتمل تھی جو دن رات محنت کرتی اور خوراک جمع کرتی۔ ان کی رہنمائی ایک مہربان، عقل مند اور ایماندار ملکہ چونٹی کرتی تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی کالونی کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات محنت کرتی اور ہمیشہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتی۔ ملکہ چونٹی اپنی کالونی کی چونٹیوں کو ہمیشہ نصیحت کرتی کہ ایمانداری اور محنت سے کام کریں۔ وہ کہتی، ہماری کامیابی کا راز ہماری محنت اور ایمانداری میں ہے۔ اگر ہم دیانتداری سے کام کریں گے تو ہم سب خوشحال اور مطمئن رہیں گے۔ موسم بہار آیا اور چونٹیوں نے ملکہ چونٹی کی قیادت میں خوراک جمع کرنا شروع کیا۔ وہ دن رات محنت کرتی، دانے، پتے اور پانی جمع کرتی۔ ملکہ چونٹی خود بھی اپنی پیاری چونٹیوں کے ساتھ کام کرتی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی۔ ایک دن ایک امیر زمیندار نے جنگل کے قریب اپنا گھر بنایا اور اپنے کھیتوں میں فصلیں اگانے لگا۔ چونٹیوں کے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ وہ زیادہ خوراک جمع کر سکیں، لیکن ملکہ چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو نصیحت کی، ہمیں کسی کی محنت کا پھل چوری نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایمانداری سے صرف وہی خوراک جمع کرنی چاہیے جو قدرت نے ہمیں دی ہے۔ ملکہ چونٹی کی نصیحت کے باوجود کچھ چونٹیاں زیادہ خوراک جمع کرنے کی لالچ میں زمیندار کے کھیتوں کی طرف جانے لگی۔ ایک دن زمیندار نے دیکھا کہ چونٹیاں اس کے کھیتوں سے اناج لے جا رہی ہیں۔ اس نے غصے میں آ کر چونٹیوں کے بل کو تباہ کرنے کی دھمکی دی۔ ملکہ چونٹی نے زمیندار کے غصے کو دیکھ کر فوراً فیصلہ کیا کہ اسے ایمانداری سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے زمیندار کے سامنے جا کر کہا، اے محترم زمیندار، ہماری کچھ چونٹیاں آپ کے کھیتوں سے اناج لے گئی ہیں جو کہ غلط ہے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ہم صرف اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی خوراک ہی استعمال کریں گے۔ زمیندار ملکہ چونٹی کی ایمانداری اور دیانتداری سے متاثر ہوا۔ اس نے کہا، ملکہ چونٹی، آپ کی ایمانداری نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور آپ کی کالونی کے لیے کچھ اناج بھی تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ ملکہ چونٹی کی اس ایمانداری نے نہ صرف زمیندار کا دل جیتا بلکہ چونٹیوں کو بھی ایک قیمتی سبق سکھایا۔ چونٹیوں نے محسوس کیا کہ ایمانداری اور دیانتداری سے ہی حقیقی خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری ہی حقیقی خوشحالی کا راستہ ہے۔ محنت اور ایمانداری سے کام کرنے والے ہمیشہ کامیاب اور مطمئن رہتے ہیں۔ ملکہ چونٹی کی قیادت میں چونٹیوں کی کالونی نے یہ ثابت کیا کہ اگر ہم دیانتداری سے کام کریں تو نہ صرف ہمیں کامیابی ملتی ہے بلکہ دوسروں کا دل بھی جیت لیتے ہیں۔ جنگل کے دیگر جانوروں نے بھی ملکہ چونٹی کی حکمت اور ایمانداری کی کہانیاں سن کر ان سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ایمانداری اور دیانتداری کو اپنانا شروع کر دیا۔ اس طرح ملکہ چونٹی کی کالونی نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے جنگل کے لیے ایک مثال قائم کی۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا طوفان آیا جس نے کئی درختوں کو گرا دیا۔ ان گرے ہوئے درختوں میں بہت ساری خوراک اور پتے تھے جو چونٹیوں کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ ملکہ چونٹی نے فوراً اپنی چونٹیوں کو جمع کیا اور کہا، یہ موقع ہمارے لیے قدرت کا انعام ہے۔ ہمیں محنت کر کے اس خوراک کو جمع کرنا چاہیے تاکہ ہم سردیوں کے لیے تیار ہو سکیں۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا آتش فشاں پھٹ گیا جس نے جنگل کے کئی حصے تباہ کر دیے۔ چونٹیوں کی کالونی بھی اس آتش فشاں کی زد میں آ گئی۔ ملکہ چونٹی نے فوراً اپنی چونٹیوں کو جمع کیا اور کہا، ہمیں اتحاد اور محنت سے اس مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی کالونی کو بچا سکیں۔ آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے جنگل میں خوراک کی بہت کمی ہو گئی، لیکن چونٹیوں نے اپنے اتحاد کی وجہ سے جو خوراک جمع کر کے رکھی تھی وہ اس مشکل وقت میں ان کے کام آئی۔
اور انہیں دیگر جانوروں کی طرح زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، اتحاد اور ایمانداری سے ہم بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ اللہ حافظ۔